الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 102۔ ارشاد باری تعالیٰ قد سألها قوم من قبلکم، کہ تحقیق تم سے پہلے قوموں کے لوگوں نے ایسے ہی سوال کیے تھے۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ لوگ انہی سوالوں کی وجہ سے حق بات کے منکر ہو گئے۔ پچھلی آیت کے اندر بھی یہی مضمون تھا کہ جو بے جا سوالات، بے مقصد سوالات کرنا وہ ٹھیک نہیں۔ پھر کسی حکم سے جان چھڑانے کے لیے سوال کرنا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے جان چھوٹ جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ بس جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ کر گزرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پچھلی قومیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے جب یہ سوالات، اس طرح کے کوٹ پٹانگ سوالات شروع کیے تو اللہ نے فرمایا اس آیت میں کہ آپ سے پہلے جو نبی ہو گزرے، جو قومیں ہو گزری، انہوں نے بھی ایسے ہی سوال کیے اپنے نبیوں سے، اور پھر وہ ان سوالوں کی وجہ سے ہی ان کی پکڑ ہوئی اور وہ حق بات کے منکر ہو گئے، کافر ہو گئے، بہا کافرین، انکار کرنے والے ہو گئے۔ پیچھے سورہ بقرہ میں پورا مضمون ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا بنی اسرائیل کو، تو وہ تو گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اصل میں وہ قوم تو پہلے گائے کی پوجا کرتی تھی۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ گائے کو جب ذبح کریں گے تو ان کے دل سے وہ جو ایک قسم کی عظمت اور احترام ہے گائے کا وہ نکلے گا، اور اللہ کی عظمت ان کے دل میں بیٹھے گی، تو وہ گائے کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، جی وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، بیاہی ہونی چاہیے، بن بیاہی ہونی چاہیے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ کانجی ہی ہونی چاہیے، وہ جوان ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے سوال کر دیا کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ نے فرما دیا کہ اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا دیا، پھر انہوں نے سوال کیا، پھر اللہ نے فرما دیا کہ دیکھیں وہ ہل نہ جوتتی ہو۔ تو یہ جوں جوں وہ سوال کرتے گئے حکم سخت ہوتا گیا۔ پھر جب وہ ایسی گائے کو ڈھونڈنے نکلے تو پھر وہ مل نہیں رہی تھی پوری قوم میں۔ آخر کار وہ ایک بندے کے پاس ملی، وہ بچہ جس کی وہ گائے تھی وہ غریب تھا، بہت زیادہ غریب۔ جب وہ اس کے پاس گئے تو پھر اس نے منہ مانگی قیمت وصول کی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے برابر اس نے بہت زیادہ سونا جو ڈیمانڈ کیا، تو پھر مشکل کھڑی ہو گئی نا۔ بہرحال وہ اس کی منہ مانگی قیمت انہوں نے ادا کی اور پھر اسے ذبح کیا، اور اللہ نے فرمایا ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ذبح نہیں کریں گے۔ تو جوں جوں وہ سوال کرتے گئے حکم سخت ہوتا گیا۔ اللہ نے جب فرما دیا کہ گائے ذبح کرو، کوئی گائے پکڑ کے ذبح کر لیتے، معاملہ ختم۔ جب اس کا رنگ پوچھا، پھر جو اللہ نے رنگ فرما دیا پھر ویسا ہی ہونا چاہیے، جو عمر بتا دی اتنی ہی عمر ہونی چاہیے۔ پھر جوں جوں وہ سوال کرتے گئے وہ حکم سخت ہوتے گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی چیزوں سے منع فرمایا اور فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں بھی جو تھیں وہ اسی وجہ سے
پھر دیکھیں بنی اسرائیل پر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں سے من و سلوہ اتارا، وہ آرام سے بیٹھ کے کھا لیتے، اور آرام، کوئی کام کاج نہیں ہے، کھانے کو مل رہا ہے، کھانے پینے کو مل رہا ہے، اور بس انسان اسی لیے کرتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک دن سوال کر دیا کہ یہ اے موسیٰ، ہم تو یہ کھانا کھا کھا کے بس ہمارا جی بھر گیا ہے، ہمارے لیے تو یہ بھی ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چلو جاؤ، نکل جاؤ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، اور وہاں جا کے کاشت کاری کرو، اور پھر پیدا کرو اور کھاؤ اور پیو، جاؤ۔ مشکل پیدا ہو گئی نا، پہلے تو وہ بغیر کچھ محنت کے انہیں مل رہا تھا، اب اللہ نے فرما دیا چلو جاؤ، جا کے محنت کرو اور زمین کو کھودو اور زمین سے زراعت کرو، اور بس کھاؤ پیو، بس اگاؤ اور کھاؤ۔ تو اللہ جب کوئی چیز عطا فرماتے ہیں یا کوئی کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس کو کریدنا نہیں چاہیے۔ آدمی جوں جوں اس کو کریدے گا تو اس میں سے حکم جو ہیں وہ سخت ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس میں یہی بات سمجھائی ہے کہ دیکھیں، کوئی مسئلہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے تو اس مسئلے پر بس عمل کریں، اس کو جوں جوں آپ کریدیں گے پھر اس کی حدود و قیود بڑھتی چلی جائیں گی، پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا، عمل کرنا مشکل ہوگا۔ تو اس لیے کسی بھی مسئلے کو، اصل میں ان میں بیماری یہ تھی کہ وہ کچھ کام کرنے نہیں چاہتے تھے، اور جب اس بندے کی بھی یہ نیت ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کام سے جان چھوٹ جائے، وہ سوال پہ سوال کرتا چلا جاتا ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ شاید مجھے کوئی رعایت مل جائے گی، جبکہ اسے رعایت کی بجائے پابندیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ اس آیت کے بارے میں تھا۔ الحمدللہ آج آخری روزہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ روزے بھی 30 ہوئے، ورنہ عید کا زیادہ مزہ آ جائے گا، ایک روزہ بھی بڑھ گیا، پھر لوگ آرام سے صبح کنفرم ہے کہ عید ہے، آرام سے تیاری وغیرہ بھی کر لیں گے۔ اگر رات کو اعلان ہو جاتا تو پھر رات کو دوڑیں لگ جاتی ہیں، تو بڑے آرام سکون سے دن تو گزر ہی جائے گا، روزہ گزر جائے گا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس سال بھی 2 عیدیں ہی منائی جا رہی ہیں۔ سرحد صوبہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا، پشاور، وہ سارا آج عید منا رہا ہے، اور کچھ بلوچستان کے علاقے اور قبائلی علاقے بھی اس کے ساتھ، یعنی تقریباً آدھا پاکستان آج عید کر رہا ہے اور آدھا کل کرے گا۔ ایک ہی دن کرنی چاہیے۔ یا تو علماء کو بیٹھ کر اس میں، مجھے بڑی یہ تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے، یا تو علماء کو بیٹھ کے زون مقرر کر دینے چاہیے ماہرین فلکیات کے مطابق، ماہرین فلکیات کو بھی بٹھانا چاہیے، اور علماء بھی بیٹھے ہیں جو اس شعبے میں زیادہ علم رکھنے والے ہیں، وہ بیٹھیں اور زون اور علاقے مقرر کر دیں کہ اس علاقے میں چاند نظر آئے گا تو اتنے حصے تک اور اس کے نظر آنے کے امکان بنتے ہیں، یہ علاقے کے لوگ، اتنے علاقے کے لوگ اس جگہ چاند آنے پہ عید کر سکتے ہیں۔ تو یہ زون مقرر ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا حل جو میری سمجھ میں آتا ہے، تو یہ جب دین ایک ہے، اللہ کا رسول ایک ہے، زمین ایک ہے، تو زمین کے کسی حصے پر بھی چاند نظر آ جائے اور اس کی شہادتیں ہو جائیں تو پھر پوری زمین پر ہی عید ہو جانی چاہیے۔ بہرحال یہ علماء کرام کا کام ہے، لیکن یہ افسوسناک پہلو ہے کہ ایک ہی علاقے اور ایک ہی ملک کے رہنے والے 2-3 عیدیں کریں تو یہ 3 بھی ہوتی رہی ہیں، بلکہ 3 اس دفعہ بھی ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کل کی عید کر لی ہے، افغانستان کے کچھ علاقے، اور شاید افغانستان سارے نے کر لیے کل۔ بہرحال جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں، عید کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو
لوگوں نے بتایا، ایک دن کوئی ہلا گلا ہو رہا تھا تو لوگوں نے بتایا یہ ان کا خاص تہوار ہے، یہ عید مناتے ہیں۔ اور اس عید میں کیا تھا، وہ ساری برائیاں، شراب، ناچ گانا، یہ وہ ساری واہیات اور بے حیا اور فحاشی، سارا کچھ۔ تو صحابہ نے، کچھ لوگوں نے، مسلمانوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ادھر جا سکتے ہیں، اس عید میں شامل ہو سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس سے بہتر تمہیں تہوار دیتا ہوں۔ تو پھر یہ دو عیدیں، عید الاضحیٰ بڑی عید جسے کہتے ہیں، اور عید الفطر، یہ دو عیدیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیں، اور پھر اسے منانے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا کہ اس میں کوئی عیش و عشرت نہیں، گانے بجانے نہیں، فلمیں ڈرامے نہیں، بلکہ بندہ مومن کی حقیقی خوشی تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے میں ہے، کہ بندہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو۔ پھر دوسری چیز فرمایا اس میں اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو اور غریب لوگوں کو بھی اس میں شامل کرو، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کے گھروں میں جاؤ، ان کو مناؤ، جن کے ساتھ لڑائی ہے ان کے ساتھ صلح کرو۔ یہ عید ہے۔ عید بس یہ نہیں ہے کہ بس میں نے اچھا جوڑا پہن لیا، نیا جوڑا پہن لیا، اچھا کھا پی لیا تو یہ عید ہو گئی، بس اس چیز کا نام عید نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے اگر دیا ہے تو اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، لیکن ہمسایوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا بھی خیال رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہ اچھا پہنو، میں کہتا ہوں پہنو، اگر اللہ نے دیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق پہنو۔ اگر آپ 10,000 کا جوڑا پہن سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے تو 10,000 کا جوڑا پہنے، لیکن اس لیے نہ پہنے کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بہت امیر ہوں۔ ہاں اس لیے پہنے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور جس کو اللہ نے زیادہ کی توفیق دی ہے اچھا پہنے، اس کا اظہار کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، تکبر کی طرف نہ جائے۔ تو اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ غریبوں، مسکینوں، فقیروں کا بھی خیال رکھا جائے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہویا جائے، گڑ گڑا کے اللہ کے حضور دعائیں کی جائیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، بس وہ سنا کے دعا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلے، ایک بچہ گلی میں رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عید ہے اور نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے، میری خوشیوں کا کون خیال رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے گھر لے آئے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اس کو نہلاؤ دہلاؤ، کپڑے پہناؤ، اس کو تیار کرو۔ نماز سے واپس آ گئے، لوگ ادھر انتظار کر رہے ہیں عیدگاہ کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیار کروایا، نہلایا دہلایا، خوشبو وغیرہ لگائی، اچھے کپڑے پہنائے، اور کہا بیٹا دیکھو یہ عائشہ تمہاری ماں ہے اور محمد تمہارا باپ ہے۔ اور پھر گودی میں اٹھایا، اس کا منہ چوما، اس سے پیار کیا، پھر باہر لے کر آئے اور اسے کچھ خروٹ لے کر دیے۔ بچے خروٹ کھیل رہے تھے خروٹوں کے ساتھ، تو اسے کچھ اخروٹ لے کر دیے
اور جب وہ بچہ کھیلنے لگ گیا دوسرے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے۔ یہ بھی ایک نماز کا انداز ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس نماز، اور یہ بڑا پکا مسلمان ہے، یہ عادتیں کس نے اپنانی ہیں، یہ میرے نبی کی سنتیں کیوں ہم بھول گئے ہیں؟ تو یہ انداز ہے عید کا۔ میں نے ایک جھلک آپ کو اس لیے دکھائی ہے کہ یہ انداز ہے عید منانے کا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔